بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین متین کے پھیلانے کے لیے کس طرح سختیوں اور تکالیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ حضرت نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کہ کتنی خوش قسمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہی دیکھ لیتے، اور جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے۔ حضرت نفیر کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد غضبناک ہو گئے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات کہی تھی، پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہو گئے؟ تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریک نہیں ہونے دیا، تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تم اسے سچا مانتے تھے، اور کفر و ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زور پر نہ تھی۔ ایک طویل عرصہ سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور جاہلیت کا ایسا دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایسا فرقان یعنی فیصلے کی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے کہ جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور مسلمان والد اور اس کے کافر بیٹے کے درمیان جدائی کر دی۔ چنانچہ مسلمان آدمی یہ دیکھتا کہ اس کا والد یا بیٹا یا بھائی کافر ہے اور خود وہ مسلمان ہے، اور اس کے دل کے قفل کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھر دیا، اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس خیال سے اسے نہ چین آتا تھا نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس دعا میں بیان فرمایا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔ حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا، ہاں اے میرے بھتیجے۔ اس آدمی نے کہا، آپ حضرات کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی۔ امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ کام کر لیتے؟ ارے میں نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی، اور آگے حدیث ذکر کی۔ حاکم اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ارے اس کی تمنا نہ کرو، آگے مزید حدیث بھی ہے جو خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔